بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے کاشتکار بھائیوں کے لیے مختلف ٹاپکس پر بات کرتے ہیں اپنے زرعی ماہرین کے ساتھ۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں آرگینک ایگریکلچر ایکسپرٹ محمد علی خان صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو چیا کی فصل ہے وہ ہماری ربی کی جو دیگر فصلیں ہیں ان کے مقابلے میں اس کا پوٹینشیل کیا ہے، مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اور ہمارے کاشتکاروں کے لیے وہ کس طرح زیادہ منافع بخش یا فائدہ مند ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو کہ جو چیا کی فصل ہے یہ کاشتکاروں کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے ایز کمپیئر ٹو دیگر کراپس، ربی کی جو دیگر فصلیں ہیں۔ 2025 کے اندر جو ربی کی فصلیں ہیں رہی ہیں، خاص طور پہ گندم، تو اس میں خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تمام فارمرز کو، گروورز کو۔ مارکیٹ بہت اس کی کمزور رہی ہے اور پروفیٹیبلٹی جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی یا نقصان میں تھی۔ تو اس کے برعکس اگر ہم مائنر کراپ کی طرف اگر جائیں، جس میں چیا ایک قابل ذکر فصل ہے، اس میں جن لوگوں نے چیا کو کاشت کیا تو اس نے اچھا خاصا ان پہ پروفٹ کمایا ہے۔ اور آگے جو اس کا سینیریو ہمیں نظر آ رہا ہے 2025-26 میں، آگے جب ربی کی فصل ہم کاشت کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی مطلب کہ اس طرح کے وسیع امکانات ہیں کہ چیا کی فصل جو ہے اپنا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس میں اس کے اضافہ بھی ہو رہا ہے، گروز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس کی مارکیٹ ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کبھی امید کی جاتی ہے کہ اس فصل کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے پذیرائی مزید زیادہ ملے گی، اور نسبتاً جو ہے یہ فارمر جو ہیں دوسری فصلوں کے مقابلے میں اس سے اچھا خاصا پروفٹ کمائیں گے۔ چونکہ یہ بہت کم فصل کاشت ہوتی ہے، ریئر بنیادوں پر کاشت ہوتی ہے، تو کاشتکاروں کو زیادہ اس کے بارے علم نہیں ہے کہ اس کے لیے کون سی زمین ہونی چاہیے، ریتلی زمین ہو، میرا زمین ہو، یا پھر اس کا جو بیج ہے وہ کتنا استعمال کرنا چاہیے فی ایکڑ کے حساب سے۔ اس کے لیے زمین جو ہے نرم میرا بہتر رہتی ہے، اور اس کا جو کاشت کا جو وقت ہے وہ 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک اس کا اگیتی کاشت کا ہے، اور اس کو اگیتی کاشت ہی کیا جائے، کیونکہ جو اگر پچھیتی کاشت اگر اس کی ہوگی تو اس میں خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ڈزیزز، فنگس وغیرہ، اس طرح کے دیگر مسائل آپ کو زیادہ فارمرز کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جو اگیتی کاشت ہوگی اس میں کیونکہ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پہ فروسٹ جو ہے، کورا جو ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے کوشش کی جائے اس فصل کو بطور اگیتی ہی کاشت کریں، اور جو ٹائم 15 اکتوبر سے 15 نومبر بتایا جا رہا ہے اس میں اسی پیریڈ کے درمیان اس کو کاشت کرنے کی کوشش کریں۔ تو فی ایکڑ بیج کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ اس کا چیا کا جو ہے 1 ایکڑ میں تقریباً 1 کلو بیج لگتا ہے۔ اس کا بیج بہت باریک ہوتا ہے، اور اس میں اس کا کاشت کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مکئی کے آپ بیڈ بنا لیں۔ آپ بطر کی حالت میں آپ نے مکئی کے بیڈ بنانے ہیں، اور اس کے تقریباً 6 سے 8 انچ کے فاصلے پر آپ نے اس کا چوپا لگانا ہے۔ اور کیونکہ اس کا بیج باریک ہوتا ہے، اس میں جتنا بیج ہے اتنی ہی مقدار میں آپ ریت یا راکھ جو ہے اس کو ملا لیں گے، تاکہ جب بیج جو ہے جب چٹکی میں ہم بیج لیں تو وہ کم مقدار کے اندر جائے، اور چھترائی کرنے میں آپ کو زیادہ مطلب ہے کہ محنت کرنا نہیں پڑے آپ کو۔ اچھا، کچھ یہ بھی بتائیں کہ اس کو کھادوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ بجائی کے وقت کھاد میں اس کی جو ہے 1 بوری آپ DAP یا نائٹروفاس استعمال کریں، اور اس کے ساتھ اب 1 بوری SOP کی آپ استعمال کریں، سلفر اور پوٹاش کی۔ تو اس میں آپ کیونکہ پہلے جب آپ رونی کرتے ہیں اس وقت استعمال کر لیں، یا پہلا پانی دیتے وقت اس کو استعمال کر لیں، تاکہ یہ کہ زمین کو، تاکہ جو اگر موسم میں کوئی طرح کی شدت آ جائے، بیچ میں بعد کا موسم گرم ہو جاتا ہے، یا دسمبر کے اینڈ میں جا کے فروری میں جا کے موسم سردی میں شدت آ جاتی ہے، تو یہ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس سے آپ یہ چیزوں کا ان فرٹیلائزر کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے یہ فصل انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بھی بتائیں کہ چیا پر کون سی بیماری کا یا پیسٹ کا اٹیک ہوتا ہے، اور کاشتکار ان کے اگینسٹ جو ہے ان کے تدارک کے لیے کون سی پیسٹی سائڈ استعمال کریں، یا کیا تدارک کا سلسلہ ہونا چاہیے؟ فصل ابھی اس کے بارے میں تو ہے کہ سردیوں میں اس کو فنجی سائڈ استعمال کرنا پڑتی ہیں، اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ نہ کسی بھی قسم کی ویڈیو سائڈ استعمال نہیں کریں گے۔ پہلا پانی جب آپ لگائیں گے تقریباً 20 سے 25 دن بعد پانی لگائیں گے، اور اس میں آپ ہاتھ سے گوڑی کر کے پھر پانی لگائیں گے، اور اس فصل پہ اتنی زیادہ مطلب کہ بیماریوں کا اٹیک نہیں ہوتا،
پھر بھی مطلب ہے کہ موسم کے تغیرات کی وجہ سے موسم کی تبدیلی حالات موسم میں جب تبدیلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مطلب اس پیسٹ کا اس میں اٹیک ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو پیسٹ کاؤنٹنگ پراپر طریقے سے کرتے رہیں اور فصل پہ گہری نظر رکھیں اور اس کے مطابق جو اپنے علاقے کے مطابق ماہرین سے رابطہ کر کے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں. اس کا کس سٹیج پر جا کر اس فصل کی جو ہے وہ کٹائی کرنی چاہیے اور اس کی جو تھریشنگ ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے؟ تقریباً اس کا یہ تقریباً 100 سے 120 دن کی فصل ہے یہ. اور شروع میں جب اس کا یہ فروری میں جب یہ گوب کی حالت میں آنا شروع ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آدھی بوری ایس او پی کی 12.5 کلو جو ہے یہ آپ نے ایس او پی استعمال کرنی ہے اور این پی کے کا سپرے آپ نے کرنا ہے 2 سے 3 یا کم از کم 1 یا 2 سپرے لازمی کریں اس کو فولیٹ سپرے. اس کے بعد یہ کہ آپ جیسے شروع میں اس کا سٹے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ جامنی کلر کا ہوتا ہے اور جیسے موسم ایسے خشک ہوتا ہے تو یہ اس کا سٹے کا رنگ ڈارک براؤن میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب دیکھیں کہ اب 80% جو ہے آپ کی فصل جو ہے اس کا سٹے کا رنگ آپ کو تبدیل ہو چکا ہے تو آپ اس کا صرف سٹا کاٹ کے آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے. اس کو جب ہم اس کو ہارویسٹ کیا جائے گا اس میں خاصی احتیاط آپ نے کرنی ہے. ایک تو موسم کو مد نظر آپ نے لازمی رکھنا ہے. بارش کے دنوں میں اس میں خاصی احتیاط کرنی ہے اور بارش سے یہ فصل آپ کی خراب ہو سکتی ہے. جب اس کا سٹا کاٹ لیں آپ کے پاس کوئی آپ کا کٹو ہونا چاہیے یا کپڑا ہونا چاہیے. اس سٹے کو کاٹ کر آپ نے فوراً جو ہے اس میں ڈالنا ہے اور ساتھ کھیت کے کنارے پہ جا کے اس کو اپنی ڈھیری بنانی ہے اور کچھ دنوں کے لیے یہ ایک ہفتہ تقریباً اس کو دھوپ لگنے کے تک جب اس کا تمام سٹا اچھی طرح خشک ہو جائے. پھر اس میں 2 طریقے ہیں. ایک تو آپ اس کو ہاتھ سے اس کی تھریشنگ کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں باریک جالی کا اگر تھریشر مل جائے آپ کو تو اس کے ذریعے بھی اس کا بیج نکالا جا سکتا ہے. آخر میں خان صاحب بات کرتے ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، کیونکہ ربی سیزن میں کاشتکار جہاں گندم کاشت کرتے ہیں، چنا بھی کاشت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رایا کنولا اور سرسوں کی بھی کاشت ہوتی ہے. تو اس کی کیا مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے کہ کاشتکار ان فصلوں کو چھوڑ کر چیا کی کاشت کریں یا اپنے رقبے کا کچھ حصہ جو ہے وہ چیا کے لیے مختص کریں؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کی فصل رواں سال میں تو بہت اچھی رہی ہے اور لوگوں نے اچھا اس کا منافع بھی کمایا ہے. تو اس وقت مارکیٹ ویلیو جو ہے اس کی تقریباً 20 سے 25 ہزار روپے من کی اس مارکیٹ میں اسٹیبل رہی ہے اور اس میں استحکام رہا ہے اس حوالے سے. تو امید کی جاتی ہے کہ اگلے سال بھی اس کا جو ہے ریٹ اس کے قریب انشاءاللہ ہوگا. اور اس کی جو اوسط ہے تقریباً اگر اچھی پیداوار ہو جائے، اچھی پریکٹس، فارمر محنت زیادہ کرے اور اس کو حالات اس کو سازگار مل جائیں تو تقریباً اس کو 10 سے 15 من اس کی اوسط حاصل ہو سکتی ہے اور اس کا 2 سے 2.5 لاکھ روپے اس کو یہاں سے انکم حاصل ہو سکتی ہے. اور یہ دوسری فصلوں کے مقابلے میں اس کی جو انکم ہے نسبتاً زیادہ ہے. تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک نفع بخش فصل ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ محمد علی خان صاحب. ناظرین، آپ نے چیا کی کاشت کے حوالے سے محمد علی خان صاحب کی باتیں سنی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چیا کی کاشت ہے وہ بھی گندم کے وقت کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی ہے، یعنی کہ گندم کی کاشت بھی 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک ہے. تو اس کی کاشت کا اگیتی کاشت کا جو ٹائم ہے وہ بھی یہی ہے. اور جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ اس کی جو اگیتی کاشت کر لینی چاہیے چونکہ اس کے جو فراز سے یا کورے سے اس کے زیادہ تر اس پر زیادہ اثرات ہوتے ہیں، متاثر ہوتی ہے. تو اس سال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کورا پڑنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، لہذا آپ کوشش کریں کہ اس کو اگیتی ہی کاشت کو مکمل کر لیں. یہ تھی صورتحال ناظرین چیا کی کاشت کے حوالے سے. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.